آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر 2 سال نہ ہو, کوئی ملک کا وزیر دفاع نہ ہو. آپ نے ہیلتھ میں یہ پورٹ فولیو نہیں دے رکھا تھا کسی کو. پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے کہ جو ایم کیو ایم میں گئے. یہ جو آج جتنے بھی لوگ تھے, تو ہم نے یہ بغاوت کی نا الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے خلاف. یہ الطاف حسین سے بغاوت کر کے میں نے اپنی قوم کو یہاں جائیے. اب یہاں ایم کیو ایم اب کون سی ہے, لوگ کس کے ساتھ ہیں, کیا خالد مقبول صدیقی صاحب مسلسل چیئرمین رہیں گے؟ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج کراچی کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ, انسانوں کے رہنے کی پوری بدترین جگہ میں کراچی کا نمبر 1 ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب وزیر اعظم بننا ہوگا, جب وہ ہم سے بات کریں گے, اور وہ ٹائم آ جائے گا. مصطفیٰ کمال کی وفاقی وزیر صحت بننا, دیٹ واز دی آبجیکٹو. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے اوپر. جناب السلام علیکم. بی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, اور آج وفاقی وزیر صحت جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے مہمان ہیں. اور میں ایک بات کی ان کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ انتھک محنت کرتے ہیں. ابھی کل ہی بیرون ملک سے واپس آئے ہیں, اور پھر اس کے 2 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور جب آپ ان سے گفتگو کریں گے, آپ ان کی باتیں سنیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں, جاگے ہوئے بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے علاوہ جو ان سے کرنے ہیں, کراچی کی سیاست کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے مستقبل کے حوالے سے. اور میں تو اس کو اپنی خوش بختی کہتا ہوں کہ ان سے دوستی کا اعزاز بھی حاصل ہے, ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ ہمارے آلویز این آنر عمار بھائی. بہت شکریہ. اچھا, یہ ہلکی ہلکی کہیں سے بانسری بجنے شروع ہو گئی ہے کہ حکومت جا رہی ہے, وزراء تبدیل ہو رہے ہیں, یہ سسٹم لپیٹا جا رہا ہے. کیا حقیقت ہے, کیا؟ دیکھیے, پاکستان میں جو میرا پولیٹیکل تجربہ رہا ہے کہ یہ کام جب ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا. تو اگر کوئی چیز گفتگو ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بس ایسی گفتگو ہی ہے. تو یہ تو جب یہ سلسلہ ہونا ہوگا تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تو ایسی ہمیں تو آفیشیل اس طرح کی کوئی گفتگو سننے میں یا سمجھنے میں, کوئی بریفنگ, کوئی بات, کوئی گفتگو جو ایسی کوئی ہمارے سامنے مار بھائی کوئی گفتگو نہیں آئی ہے. ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ گفتگو میں لوگوں کے تجزیوں میں یہ باتیں سنی. سہیل بڑائی صاحب کے کالموں میں بھی جی. اچھا, آپ کے خیال میں سسٹم یہی چل رہا ہے اسی طرح؟ ابھی آج کے دن تو یہی چل رہا ہے, کل کا مجھے بالکل نہیں پتا, آج کے دن تو یہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم ہیلتھ منسٹری کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں کریں گے. یہ آپ کا پورٹ فولیو نہیں تھا, لیکن آپ نے اس میں بہت محنت کی ہے. جب آپ آئے تھے اس وقت ہیلتھ منسٹری کو آپ نے سنبھالا, اور اب تک کی صورتحال میں فرق کیا پڑا؟ زمین اور آسمان کا میں کہتا ہوں. ہم تو ٹریک پہ ہی نہیں تھے. اچھا, 2 سالوں سے کوئی منسٹر ہی نہیں تھا. تو امیجن کریں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز آپ نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی ہوئی تھی کہ کوئی اس کا وزیر بھی ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر 2 سال نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی ملک کا وزیر دفاع نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ملک کا کوئی جو ہے وہ وزیر خارجہ نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے ہیلتھ میں یہ پورٹ فولیو نہیں دے رکھا تھا کسی کو, تو آپ خود امیجن کر لیں کہ آپ نے اس کو کہا. لیکن ہیلتھ مجھے پہلے تو اس کا اندازہ نہیں تھا. جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی, ہم نے اس کو سیکھنا شروع کیا, سمجھنا شروع کیا, تو ہیلتھ تو آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. ہیلتھ آپ کا نیشنل اکانومک ایشو ہے. اینڈ آئی مین اٹ کہ ہیلتھ آپ کے پورے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو خدا نخواستہ کولیپس کر سکتا ہے. ہیلتھ آپ کے پورے ملک کی اکانومک ایشو سیکیورٹی کو کولیپس کر سکتا ہے. آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں اس پہ. کووڈ آیا, بالکل ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار, کوئی کووڈ پینڈیمک کو ایک طرف رکھ دیں, لیکن کووڈ کے سمٹمز کیا تھے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے. ٹھیک ہے, کووڈ ہو گیا ان کو. تو جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے, تو دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جیسا سپر پاور, اس کا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو گیا, کیونکہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ کے ہاسپٹل چلے گئے. یورپ پورا کولیپس ہو گیا, یو کے پورا کولیپس ہو گیا, انڈیا کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا, جو کہ سپر پاورز ہیں, اکانومیکلی سپر پاورز ہیں, ہیلتھ میں بھی سپر پاورز ہیں وہ. ٹھیک ہے, ہر طرح سپر ان کا نظام بھی ایک وقت میں بہت سارے لوگ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکا. پاکستان آ جائیے, پاکستان میں پینڈیمک نہیں ہے, لیکن پاکستان میں مختلف بیماریوں میں
ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ہم بچوں کی پیدائش زیادہ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں گروتھ زیادہ ہے, پھر ہمارے یہاں ایکو سسٹم انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں, ہم گندا پانی پلا کر اسے بڑا کر رہے ہیں, ہم اس کو ٹیکے نہیں لگواتے, ہمارے انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہے, ہم آلودہ پانی پیتے ہیں, آلودہ ماحول. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک وقت میں ہم ہیپیٹائٹس سی میں نمبر 1 ہے دنیا میں, ہم جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز میں نمبر 1 ہے دنیا میں, ہم 11,000 پریگننسی جو کہ ڈیزیز نہیں ہے, پریگننسی میں 11,000 ماؤں کو مارتے ہیں, نمبر 1 ہے دنیا میں. ہم سروائکل کینسر میں دنیا میں نمبر 1 ہے. یعنی کہ یو نیم اینی ڈیزیز, پاکستان از آن ٹاپ. تو آپ جب ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا, آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں کا ازدحام نظر آتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ابھی کوئی پولیٹیکل جلسہ ختم ہوا ہے, ایک ریلا آ رہا ہے, پمس ہاسپٹل ہے 1985 میں بنا, 5 لاکھ کی آبادی تھی اسلام آباد کی, 6 سے 7 لاکھ کی, آج 50 لاکھ کی آبادی ہے, پمس ہسپتال وہی ہے, 200 لوگ آتے تھے ایک دن میں پمس ہسپتال میں 1984 میں, آج 9,000 لوگ آتے ہیں, 200 اور 9,000. آج آدھا جموں کشمیر یہاں آ رہا ہے, آدھا جموں کشمیر, آدھا گلگت بلتستان یہاں اسلام آباد پمس میں آ رہا ہے, آدھا خیبر پختونخوا یہاں آ رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر جس نے 35 لوگ دیکھنے تھے, مریض دیکھنے تھے عمار بھائی, وہ 350 مریض دیکھتا ہے. تو آپ یقیناً شکایت کریں گے کہ ڈاکٹر چڑچڑا ہے, 7 گھنٹے انتظار کرنے پڑتے ہیں. تو کیا پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر پھول کا گلدستہ لے کر کھڑا ہوا؟ نہیں, وہاں پہ بھی لوگوں کو. تو بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں, نہیں, ہمارا یہ پورا جو ہیلتھ کا ایکو سسٹم ہے, اس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وائر ہو گیا پورا, ہم نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں رہی. تو میں نے کہا سر, ہم نے آج الحمدللہ ان تمام چیزوں کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر کو پہلی دفعہ سمجھا ہے اور سمجھایا لوگوں. اچھا ایک منٹ یہاں پہ رکتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں, مصطفیٰ کمال کو تو ہم وہ جانتے ہیں, کراچی تھا, کراچی ٹھیک ہو گیا تھا, چیزیں سیوریج نظام ٹھیک ہو گیا, بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا, سڑکیں ٹھیک ہو گئیں. آپ کو ہیلتھ منسٹر بنے ہوئے ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا. ہم پولی کلینک جاتے ہیں, پمس جاتے ہیں, کوئی میریکلس چینج تو نہیں آئے گی. آپ کو نظر مصطفیٰ کمال کے, جس وقت کہ آپ کو مصطفیٰ کمال کا ذکر کر رہے ہیں, تو وہ اس وقت آپ مجھے سڑکوں سے جانتے تھے, مجھے آپ جو ہے وہ بلڈنگ سے جانتے تھے, مجھے آپ انڈر پاسز سے جانتے تھے, مجھے آپ جو ہے وہ فلائی اوور سے جانتے تھے. وہ ساری ٹینجیبل چیز تھیں. میں ایک انسان کو بیمار بننے سے روک رہا ہوں, آپ کیسے دیکھیں گے یہ؟ میں ایک کو جا کر جو ہے ٹیکہ لگا رہا ہوں, تو وہ تو اپنے گھر میں ہے نا, میں نے امیونائزیشن میں نے بڑھائی ہے, وہ تو اپنے گھر میں ہے نا. مار بھائی وہ آپ کو کیسے نہیں ابھی آپ کو اگر اس طرح کی ویزیبلٹی دیکھنا چاہیں گے آپ نہیں دیکھ پائیں. آج آپ کیسے, آج مجھے کیسے گیج کریں؟ آپ دیکھیں کہ امیونائزیشن, لوگوں کی ویکسین لگانے کی تعداد میرے زمانے میں کم ہوئی ہے, بڑی ہے. آپ کو فیگر سے نظر آئے گا, لوگوں سے نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں ہماری کوریج بڑی ہے نہیں بڑی. آپ دیکھیں کہ پولیو کیسز پہلے سال کتنے تھے, آج کتنے ہو رہے ہیں, اور اس میں بڑی ٹیم ایفرٹ ہے, وزیر اعظم سے لے کر سب لوگ کام کر رہے ہیں. آپ آج ڈریپ دیکھیں گے, جا کے آپ گیج کریں, آپ کسی بزنس کمیونٹی والے سے پوچھیں جس کا فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری کا جس کا کام, اس کو کہیں کہ پہلے تم ایک ڈیوائس اپنی کتنے سالوں میں رجسٹر کراتے تھے اور کتنی رشوت دے کر ہیں. آج تمہیں وہ پہلے 2.5 سے 3 سال لگتے تو اس کو ایک ڈیوائس کو ڈریپ سے پرمیشن رجسٹر کرانے میں, آج اس کو, اور رشوت دے کر کراتا تھا وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی. آج وہ 20 دنوں میں ڈریپ کے آفس جائے بغیر اپنے گھر پہ بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پہ فارم فل کر کے اس کو 20 دن میں اس کا لائسنس اس کی ای میل پر آ جاتا ہے. یہ ہے فرق, یہ اور زمین آسمان کا. تو آپ اگر مجھے گیج کریں گے عام, تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کسی کو میں جو ہے وہ امیونائزیشن ٹیکے لگوا رہا ہوں تو وہ کیسے دیکھیں گے آپ, یا کوئی لوگ بیمار پڑنے سے کوئی بچ رہا ہے تو وہ کیسے دیکھیں گے آپ. تو نہیں, یہاں پر پیمانہ جو جج کرنے کا ہے وہ اس کا مختلف ہے. اور آپ جب اگر فرض کریں کہ ہمارے یہاں ہم آج ابھی آپ پاپولیشن کی بات میں نے بار بار جو آپ کو میں کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی اس بجٹ میں. وزیر اعظم نے کہا بہت شکریہ اس حوالے سے کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو, جو کہ وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ 18% ہم کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لیتے تھے. ٹھیک, تو رپورٹس یہ کہتی ہیں, ریسرچ یہ کہتی ہیں, ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس زیرو ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, بٹ ڈیو ٹو فائنینشیل کرائسس تو اس میں 15 لاکھ بچوں کی پیدائش کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لو ہینگنگ فروٹ. ہم 6 پوائنٹ اگر فرض کریں کہ 65 لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں
ہر سال, تو یہ بچے صرف کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس زیرو کرنے سے یہ 50 لاکھ ہو جائیں گے, 15 لاکھ بچیں گے, وچ از دا ہیوج نمبر. اچھا یہ بات اور ہو گئی, یہ چیز ہو گئی الحمدللہ. ہمارے پاپولیشن پلانرز کو بہت مدت کے بعد سمجھ آئی. ہم سمجھتے رہے ایک مدت تک کہ لوگ شاید کانٹرسیپٹیو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمیں حکومتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شاید ہم نے اس کی اویلیبلٹی بھی اتنی سہل نہیں بنائی. اچھا اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے. ہم کافی عرصے سے یہ سارے بات کر رہے ہیں, محفلوں میں ہی بات ہوتی ہے, دوستوں میں بات ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کے اب بہت سے حصے بکھرے ہو گئے ہیں, ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی ہے. ایک لندن والی ہے, ایک کوئی خالد مقبول صدیقی والی ہے, ایک کو سنا ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اور آپ تھوڑے سے پہلی دفعہ ووکل ہونا شروع ہیں. ایم کیو ایم اب کون سی ہے, لوگ کس کے ساتھ ہیں, کیا خالد مقبول صدیقی صاحب مسلسل چیئرمین رہیں گے, کوئی انتخاب ہوگا تو کون کون لڑے گا, کچھ چیزیں کلیئر کر کے بتائیں ہمیں. ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے, ایم کیو ایم پاکستان. لندن تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ پہ اپیل نہیں ہے. ان کو بہت موقع ملا ہوا ہے, آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ اپنے پیچھے لگا لیں, نہیں کر سکے. ایم کیو ایم تو ایم کیو ایم پاکستان ہے. ہماری ایک پارٹی تھی جس کو ہم نے جو ہے وہ بند کر کے پاک سرزمین پارٹی, ہم نے جو ہے وہ آج سے 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے ہم نے جو ہے اس کو مرجر کر دیا, پارٹی بند کر دیا, اور ایم کیو ایم میں تو ہم بھی ایم کیو ایم ہیں سارے. اور ہم بائی دا وے کہ ہم کوئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے کہ جو ایم کیو ایم میں گئے ہیں. ہمارا خمیر جو ہے وہ یہ جو آج جتنے بھی لوگ تھے, تو ہم نے یہ بغاوت کی نا الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے خلاف. بھائی آئی واز دا موورز اینڈ شیکر آف دیٹ پارٹ. ڈیفینیٹلی میں تو ان کا بلو آئیڈ بوائے تھا, تو مجھے تو سب سے آخر آدمی ہونا چاہیے جو ان کے خلاف جائے. لیکن چونکہ میری قوم کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ ہے, یہ کیس اسٹڈی ہے کہ بلدیہ فیکٹری اگر الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہوتی تو ان لوگوں کو پھانسی ہو چکی ہوتی. وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے پرسیپشن کی وجہ سے سب کو پتا تھا کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ جو ہے ایم کیو ایم نے لگائی ہوگی. آج جو وہ عدالتیں لکھ کر دے رہی ہیں کہ یار یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی. اور یہ میں بات عمار بھائی 10 سالوں سے آپ سب لوگوں کے اصرار کے اگینسٹ, آپ سب لوگوں کے موڈ اور مزاج کے خلاف بیٹھ کر میں نے کہا کہ کام جو ہے وہ ایم کیو ایم نے یا ایم کیو ایم والوں نے نہیں کیا. میں نہیں کہتا ایم کیو ایم بہت شریف جماعت ہے, کچھ نہیں کرتی, یہ والا کام ایم کیو ایم نے نہیں کیا. اور اللہ نے مجھے جو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سرخرو کیا. میں نے بات کی جا کر فروغ نسیم صاحب سے, ان کو کنونس کیا, میں اور انیس قائم خانی گئے, پھر ہم نے خالد مقبول صاحب سے بات کی کہ بھائی یہ قوم کے اوپر ایک دھبا ہے. تو پھر فاروق نسیم اس کے اوپر, پھر فاروق نسیم اور حسان صابر, یہ 2 وکیل جو وہ اپیئر ہوئے اور اللہ نے ہمیں جتوایا. لیکن میں صرف کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اگر الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم ہوتی تو آج یہ وہ ان لوگوں کو پھانسی ہو چکی ہوتی اور سب پورا پاکستان تالی بجاتا کہ ہاں صحیح کیا ہوگا. میں صرف تو یہ ہماری بڑی, یہ میری بغاوت کی کامیابی ہے. یہ الطاف حسین سے بغاوت کر کے میں نے اپنی قوم کو بچا لیا ہے. الطاف حسین سے تو بغاوت ٹھیک ہے, یہاں جائیے اب یہاں سے بھی بغاوت نہیں, بالکل نہیں. ایسا ہے کہ دیکھیے یہاں پر کوئی قائد تحریک نہیں ہے نا, یہاں پہ تو پارٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک چیئرمین ہے, اس کی ایک جو ہے وہ اس حساب سے کام ہوگا, ٹھیک ہے. سب لوگ یہاں پہ کوئی فادرلی فگر تو نہیں ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ کو ہم سب کو اندازہ کرنا چاہیے اس والے. اچھا وہ فگر کیسے بنتا ہے؟ انسان اپنے کام سے بنتا ہے, اپنی جستجو سے بنتا ہے. تو یہاں تو اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ مارکس دینا شروع کریں گے نا تو ہمارا نام سب سے اوپر آئے گا, لیکن ہم پھر بھی نیچے رہتے ہیں, ہم پھر بھی جو ہے وہ جو رہتے ہیں. اگر آپ مارک شیٹ چیک کریں گے نا تو ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہیں. سب لوگ لے آئیں اپنی مارک شیٹ اور اپنے کارنامے بتاتے ہیں, اور ہم اپنے کارنامے بتاتے ہیں قوم کے لیے, اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اور چیزیں, تو ہمارے نمبر. پھر بھی ہم جب مرجر کر کے گئے تو ہم جو ہے وہ ہم نے خالد مقبول صاحب کو اپنا چیئرمین مانا, اور ہم ان کے جو ہے وہ سب آرڈینیٹ بن کر کہہ لیں آپ اس کو, ہم ان کے کولیگ بن کر کہہ لیں, ہم نے اس کو کام کیا. سارے ہم نے الیکشن لڑے, جلسے کیے, چیزیں کی ساری. اب ہم ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو پھر آپ جب میٹنگ کرتے ہیں, سینٹرل کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں, تو آپ سوال کرتے ہیں, جواب کرتے ہیں, اس لیے کہ پارٹی کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو ہمارے یہاں میٹنگز جو ہے وہ ہونے کا رواج جو ہے وہ نہیں ہے. 1.5 سال ہو جاتی ہے ہماری سینٹرل کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ صحیح بات نہیں, یعنی سوال کرنے کو وہ اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے. میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتا, لیکن پیچھے یہ والی بات کرتا ہے, یعنی میٹنگ نہیں ہوتی. تو جب میٹنگ نہیں ہوتی تو نو بڈی ٹاکس ٹو ایچ ادر. ایکچولی کوئی ہمارے یہاں یہ آپ کو حیران ہوگی کہ بھائی ہمارے. تو اب دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, اب ہم نے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ, تو ہم نے ٹی وی پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ
وہ ہمارے چیئرمین کی سرزنش کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پتہ چلا کہ پارٹی کے الیکشن کی ڈیٹ کوئی 1.5 سال سے ہوئی ہوئی ہے. تو پارٹی کے چیئرمین نے اپنا ایک آدمی خاموشی سے بھیج کر جو اس کی ایکسٹینشن لے رکھی. حمید الظفر کو بھیج کر جو ہے وہ ہمیں ایکسٹینشن لے رکھی. 1 دفعہ 2 دفعہ پھر ڈیٹ آ گئی, پھر اور ایکسٹینشن مانگی. کرتے 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 یہ جو ہے جنگ آ گئی انڈیا پاکستان والی. اس میں کوئی تیسری ایکسٹینشن کے لیے جب انہوں نے جمع کرایا تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بسٹ آؤٹ ہو گیا. اور جب وہ بسٹ آؤٹ ہوا انہوں نے کہا بھائی, اور انہوں نے توجیحات بھی یہ دی کہ بھائی چونکہ جنگ ہو رہی تھی تو اس لیے ہم جو ہے وہ چیئرمین مصروف تھے, الیکشن نہیں کرا سکتے. تو وہی الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور میں سینٹرل کیبنٹ کا آدمی ہوں, یہ ہمیں نہیں پتہ. تو الیکشن کمیشن نے ہم ٹی وی دیکھ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو جنگ لڑ رہے تھے, آپ کو کور کمانڈر ہیں, جنگ لڑ رہے تھے کہ آپ نے الیکشن نہیں کرایا. اب وہاں سے ہم نے دیکھنا کہ بھائی کون سے الیکشن, پتہ چلا کہ بھائی پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشن فلاں فلاں ڈیٹ کو ہو جانے چاہیے تھے. پارٹی میں الیکشن جو ہے وہ نہیں کرانے کے لیے یہ اب یہ چوتھی ایکسٹینشن پہ گئے ہیں. تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا سرزنش, اب اس کی اتنی خطرناک ریپرکشن ہو. اگر الیکشن کمیشن نے پارٹی کی جو کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں ممبرشپ انہوں نے اگر کینسل کر دی تو سارے MPs جو فارغ ہو جائیں گے, پارٹی کا سارا نظام فارغ ہو جائے گا. اچھا بھائی تو اتنی کیا سیکریسی ہے کہ آپ جو ہے وہ چھپ کر جمع کرا رہے ہیں؟ تو پھر ہم نے پوچھنا شروع کیا پارٹی میں کہ بھائی واٹس گوئنگ آن, یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو ایک صاحب ہیں ان کے رضوان بابر, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ کسی کی پرسنل تو پارٹی نہیں ہے نا یار, پارٹی کا مسئلہ ہے تو بھائی ڈسکس کرو. اچھا ہم 9 لوگ ہیں سینٹرل کیبنٹ میں, ان 9 لوگوں میں ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو بھئی ہم ٹی وی پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے بات, ہمارے اندر بات نہیں ہو رہی تو کیسے چھپ سکتی ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ بھائی تو پھر ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا کہ اچھا پھر بھی نہیں بتائی بات. اس کے بعد پھر فروغ نسیم صاحب کو وکیل کر کے لے کر جایا گیا اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن لی گئی. اور وہ ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ کسی تعلق سے کرا کے دکھایا گیا. میں ابھی آپ کے سامنے نہیں لوں گا, کسی کو باقاعدہ میسج دکھایا گیا کہ بھئی فلاں صاحب کا میسج آ گیا. اور یہ میں اگین کلیئر کر دوں کہ کوئی عسکری ذرائع کی بات نہیں کر رہا میں جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل سیٹ اپ میں کسی کو دکھایا گیا کہ بھائی یہ آ گیا میسج اور ہمیں جو ہے ایکسٹینشن, تو چوتھی ایکسٹینشن جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین کی چوتھی ایکسٹینشن ہو گئی. اور یہ سب ہمیں ٹی وی سے پتہ چل رہا ہے. اب اکتوبر تک کی پارٹی کے چیئرمین کی ایکسٹینشن ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ میری جتنی دانست ہے, جتنا علم ہے میرے پاس, جتنی میں عام پولیٹیکل اسٹوڈنٹ, میں نے پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی چیئرمین کو اپنے الیکشن کے لیے ایکسٹینشن لیتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پارٹی کے چیئرمین کی پاکستان میں اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ اس کے الیکشن ہی نہیں ہوتے, اور الیکشن ہوتے ہیں تو کاغذوں پہ ہوتے ہیں. اکتوبر میں الیکشن ہوگا. ہمارے بھائی یہ امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے جب بات چھیڑ دی تو اس کو کمپلیٹ کہ پارٹی میں اس کو یہ پاکستان کی تاریخ میں MNA الیکشن ایکسٹینشن لیتا ہے, MP اپنے الیکشن پہ پارٹی کی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی کا چیئرمین کبھی بھی آج تک, بھائی الطاف حسین, عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب, اینڈ سو مچ چھوٹی سے سنی تحریک کے بھی جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی سی پارٹی ہے, چیئرمین جو ہوتا ہے اس کی اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ رات کے 2 بجے الیکشن کرا لو. پارٹی کی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ جا کر اپنے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کس چیز کا ڈر ہے؟ جب بھائی ہمیں بتا دیں کہ بھائی مجھے چیئرمین رہنا ہے, ہم بنا دیں گے چیئرمین. یہ آپ چھپ کر جا کر ایکسٹینشن لے کر ایکسٹینشن والے چیئرمین کیسے رہ سکتے ہیں؟ الطاف حسین تو آپ ہیں نہیں کہ آپ کے سامنے بات نہیں ہو سکتی, وہ تو ہم نے الحمدللہ وہ سلسلہ ختم کر دیا. تو یہاں تو جو ہے نا ایسے بیٹھ کر بات, تو اتنی بات, چونکہ دیکھیں مجھے تو آپ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے, ابھی آ رہی ہے بات بعد میں کر. ہمیں جو ہے وہ اس کو جہاں سے جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے نا وہ بہت پریشان ہے, اس کے ساتھ بہت ظلم ہے, اس کے بڑے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. اس کے حقوق لینے والا آدمی انٹینٹڈ ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے, ایکسٹینشن والا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں نہیں, وہ دشمنوں سے جا کر جو ہے وہ میسج کرا کر ایکسٹینشن جو ہے جس سے حقوق لینے ہیں اسی سے ایکسٹینشن مانگ کر اگر ہوگا تو میری قوم کا مقدمہ کیا لڑے گا؟ دیکھیں بہت عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اگر تو ہمیں غلط چیزوں کو, مجھے مصطفیٰ کمال کو برداشت کرنا تھا نا,
تو مجھے الطاف حسین کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے تو مجھے سب کچھ دیا ہی دیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے تو اس قوم کے خلاف جانے پہ الطاف حسین کو نہیں چھوڑا. تو جگر الطاف جو کہ مار بھی دیتے تھے مار بھی دیتے ہیں، بوریوں، آئی مین یو نیم اینی تھنگ نا. اور جنہوں نے ہمیں دنیاوی طور پر سب کو، بھائی مجھے ایم پی اے بنایا، مجھے وزیر بنایا آئی ٹی کا، مجھے میئر بنایا، مجھے سینیٹر بنایا، تو انہوں نے تو مجھ سے کچھ نہیں چھینا تھا. تو جب ہم ان کو سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی یہ دارو چھوڑو، یہ فیصلے کرنا رات میں بند کرو، یہ ٹی وی پہ نہیں سمجھے، ریہیب سینٹر میں داخل کر دیا قوم کے لیے، جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی. تو جب الطاف حسین کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے نا، تو بقیہ لوگ جو ہے نا ایک پریس کانفرنس کی مار نہیں ہے. نمبر 1، کیونکہ مجھے میری اس قوم کا اس دلدل سے نکالنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایکسٹینشن والا آدمی، بھائی کس سے ڈر ہے؟ خالد مقبول صدیقی کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے؟ نہیں، بغاوت تو بہت بڑا لفظ ہے، مطلب بغاوت تو بڑے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے. الطاف حسین کے خلاف بغاوت بنتی تھی نا. آپ یہ تو بغاوت تو آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان سے بغاوت والی بات تو آئے گی نہیں. میرے سوال کا جواب بغاوت والی بات وہ تو بہت بڑے کسی کوئی لیڈر ہو تو اس کے خلاف بنتی ہے. الطاف حسین کے خلاف بنتی تھی بغاوت. ادھر تو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس. اچھا، اکتوبر میں الیکشن اگر ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے، آپ چیئرمین کیوں نہیں؟ آئی مین پارٹی میں صرف میں نہیں، آپ نے ابھی خواجہ اظہار کریں نا، زبردست، یہی تو بات. فاروق ستار، خواجہ اظہار، XYZ اور لوگ، بس سب یہی تو. بھائی ہم نے جو ہے وہ اس جبر سے جان چھڑائی ہے کہ جہاں پر غلط ہو صحیح ہو بات ماننی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے اس جبر کو برداشت کرنا نہیں. اچھا پھر پارٹی متحدی اسٹرانگ اس وقت ہوگی کہ ایک میرٹ پہ الیکشن کرائیں، دوبارہ چیئرمین بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجالے کو بھی آواز اٹھانے. لگتا ہے کہ آپ چیئرمین ہوں گے مستقبل میں؟ well, مجھے تو میں اس والی بات پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس والی بات پہ کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا کہ میں کیا ہوں گا. لیکن میں تو آپ سے اس سے زیادہ اور کیا بات کروں گا عمار بھائی. میں نے تو آپ کو بالکل، اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے. میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ دیکھیے قوم کے خلاف الطاف حسین جا رہے تھے، ہم جو ہے وہ ہم نے انہیں نہیں چھوڑا. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ میں پارٹی کا خالد مقبول صدیقی کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے نا، میں جہاں بٹھاتے ہیں مجھے تقریر کراتے ہیں، یار میں سیکنڈ آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. تو دنیا کو پتا ہے، ہمیں ہی نہیں پتا. ایسے تو گھر نہیں چلا کرتے. اور اتنی زیادہ سینسٹیو جگہ کے اور سینسٹیو لوگوں کے مسائل جہاں پر پیپلز پارٹی سے آپ کو ہمیں حقوق لینے ہیں، جنہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا ہوا ہے، گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں، ہمارے فنڈ نہیں دیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں. ان تمام چیلنجز کا آپ کیسے سامنا کریں گے اس ویک؟ پھر ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم کوئی باتیں نہیں کرتے، ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے. تو اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہی ہے. تو مجھے تو جو ہے وہ اس پارٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پرووائڈڈ وہ کام تو کرے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا آپ کے فیوریٹ موضوع پر آ جاتے ہیں. کراچی پاکستان کی معاشی شہر ہے، اور بہت اتنے ملک ہوتے ہیں جتنی کراچی کی آبادی ہے، لیکن کراچی کا حال بہت برا ہے. کراچی کے عوام بہت پریشان ہیں. پیپلز پارٹی والے دوستوں سے بات کریں، وہ ایم کیو ایم کو الزام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے جو تباہی کی ہوئی ہے وہ درست نہیں ہو پا رہی. اور یہ بھی ہم نے حال ہی میں بیان سنا کہ اب ہم آ گئے ہیں اور اب ہم ٹھیک کرتے ہیں. ایم کیو ایم والوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں یہ 15 سال سے تو انہوں نے تباہی پھیلی ہوئی ہے. کراچی کے عوام کی صورتحال آپ کے دور میں بہتر ہوئی تھی، یہ تسلیم کرتے ہوئے یہ میں سوال کر رہا ہوں، اب کیسے ٹھیک؟ آپ نے سوال بھی کر لیا، جواب بھی دے دیا عمار بھائی. میرا دور چاند پہ نہیں تھا، ایم کیو ایم کا دور تھا. ہاں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے اب ہم آئے گئے. اب بھائی اس اب کو 18 سال ہو گئے ہیں یار، اس اب کو 18 سال ہو گئے ہیں. اور اس 18 سال میں، اور یہ کون سا اب ہے؟ یہ 18 سال والا، یہ 18ویں ترمیم کے بعد والا اب ہے، جس کے بعد آپ کو سارے پہلے دن وفاق بینکرپٹ ہو جاتا ہے، سارے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے. 25,000 ارب روپے اس 18 سالوں میں ملے. کتنے؟ 25,000 ارب. اور جس دور کی آپ نے اپنے سوال میں مصطفیٰ کمال کے دور کی بات کی، 300 ارب روپے سے خرچ کیے تھے. آج میں دنیا کے بہترین میئرز میں میرا شمار تھا. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج کراچی کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، انسانوں کے رہنے کی پوری بدترین جگہ میں کراچی کا نمبر 1 ہے. کراچی نمبر 1 ہے.
تو یہ کون سے اب کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں بہت معذرت ہے، آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، کسی کو اتنا کوشچن نہ دیں کہ وہ کوئی بھی بات کر جائے، نہ مصطفیٰ کمال کو دیں نہ کسی کو. کچھ تو بیسکس رکھیں نا. آپ بھی شہر کے، آپ بھائی اس ملک کے باشندے ہیں، ایسے تو آنکھوں میں کو دھول نہ جو کہ بھائی کہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ 18 سال کم ہوتے ہیں آپ کو سنبھلنے کے لیے، بننے کے لیے؟ 18 سالوں میں آپ آج 80% صرف کمپیریزن کر لیں کہ پہلے مصطفیٰ کمال کے دور میں پانی زیادہ گھروں میں آتا تھا یا اب زیادہ آتا ہے؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں سڑکیں زیادہ پختہ تھیں، اب ہیں؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں ٹریفک زیادہ جام ہوتا تھا یا اب ہے؟ اور مصطفیٰ کمال کا دور وہ ایم کیو ایم کا دور ہے نا سارا. تو آپ کو فرق صاحب ظاہر نظر آ جائے گا. ان کے گھروں میں، ان کے اپنے گھروں میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ والی بات کریں گے کہ نہیں بھائی ہمارے زمانے میں نے لیاری میں پانی پہنچایا، میں بابا آئلینڈ، بٹ آئلینڈ، سوال آباد، شمسویر، سمندر میں پانی کی لائنیں ڈال کر پانی پہنچائی، بلدیہ ٹاؤن میں پانی پہنچایا، محمود آباد میں پانی پہنچایا، اورنگی میں پانی پہنچایا، کلفٹن میں پانی پہنچایا. نہیں بھائی، ہم اپنے سامنے کی رشوت کو چھوڑتے تھے. آج آپ جا کے جو ہے وہ پرسنٹیج تو معلوم کریں کہ کیا چل رہی ہے. اور پھر میرے پاس اتنا 22-25 ہزار ارب روپے نہیں تھا. میں تو ٹوٹل 5 سالوں 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں ٹوٹل میں، جس میں نے تنخواہیں بھی دی ہیں اور یہ کام کیا، یہ 150 پونے 200 ارب روپے سے کام اس لیے ہوا کہ عمار بھائی ہم نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا ہے. ورنہ بڑے آرام سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو ناراض کیے بغیر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. نہیں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط نہیں بولتے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی 18 سال 16 سال ہو گئے 17 سال تو مصطفیٰ کمال کا کوئی شادی ہال گراتے نا کراچی میں، نہیں بنا سکتا تھا. میرا کوئی پانی کا ہائیڈرنٹ گراتے نا، میری کوئی جو ہے پیٹرول پمپ کی زمین گراتے نا، میری کوئی بلڈنگ جو ہے وہ میں نے ناجائز بنائی ہوتی ہے، چلے ناجائز بنائی ہوتی، مجھے اپنے لیے پلاٹ حاصل کرنا کیا مسئلہ تھا؟ مجھے بلڈنگ بنانا کیا مسئلہ تھا؟ ذرا مصطفیٰ کمال کے بینک کو تو چیک کریں نا، اکاؤنٹ کو چیک کریں. اس کے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ کو چیک کرے گا کوئی یہ والی بات بیٹھ کر؟ ہے کوئی پاکستان میں جو کہ ان پوزیشنوں پہ رہا ہو؟ اور سارے میرے مخالفین ہیں جو ہے، لائیں نا یہ والی بات لائیں نا کہ مصطفیٰ کمال کی کرپشن ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ شادی ہال ہے. نہیں ہے، کیا نہیں، اس لیے کراچی بنا. آج بھی بن سکتا ہے. جب اب دبئی کی پراپرٹیز کی قیمتیں ہمارے سیاست دانوں کے پیسوں سے بڑھی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ. تو کوئی اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی حکومت چھوڑیں. او بھئی ایسا لگتا ہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں. آپ صدر آپ ہیں جس کے لیے ہم نے ووٹ ڈالا ہوا ہے. آپ بھی بھائی اکیلے کے صدر نہیں بنے ہوئے اپنے ووٹوں سے. آپ پنجاب کے گورنر ہیں، آپ کا تو وہاں کو کوئی ممبر ہی نہیں ہے. کیوں بنے ہوئے گورنر آپ جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، آپ اکیلے کے نمبر پہ سینٹ کے چیئرمین ہیں. آپ کو اپنے ووٹ نہیں ڈالا کیا؟ آپ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، آپ اکیلے کے ووٹ میں. آپ کے پاس بلوچستان کی اسمبلی ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اکیلے کے ووٹوں پر ہیں. آپ کے پاس گورنر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس بے نظیر انکم، ایک ہی منسٹری لے رکھی ہے آپ نے، 780 ارب روپے، 800 اب تو ہو گئے نا، پہلے تو 812 ارب روپے کا پورٹ فولیو وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ. وہ منسٹری آپ نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اور پھر بھی آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں. اور نہیں بھائی، اور سندھ کی حکومت کو تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا. تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے. ایک بڑا اس میں ایشو ہے، ایم کیو ایم جب سندھ میں حکومت ٹریڈیشنلی آپ نے دیکھا، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی وہاں اکثریت ہوتی ہے، ایم کیو ایم کی تو پوری حکومت بننا مشکل ہوتی ہے. سندھ میں حکومت بنیادی طور پر بنتی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن کیا وہ انفلوئنس کرتی ہے کراچی کے معاملات کو؟ اگر فرض کیجئے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم کی حکومت بن جاتی ہے، لیکن صوبے کی سطح پر تو حکومت پیپلز پارٹی کی رہے گی، یہ ورکنگ ریلیشن شپ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانی پڑے گی نا. پاکستان میں آج جو ہے وہ ڈیولوشن کے بغیر اس ملک کے عام آدمی تک آپ اختیارات اور وسائل کو جو اس کے ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچا پا رہے. اس نظام میں کراچی میں تو ڈیولوشن ہے، مرتضیٰ وہاب میئر ہیں بھائی. مرتضیٰ وہاب تو اس لیے ہے نا کہ مرتضیٰ وہاب جو بھی پروونشل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ کہیں نا، کیونکہ ان کو ایک جو ہے وہ جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کیسے بول سکتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے خلاف کہ بھائی آپ مجھے حقوق دیں.
آپ مجھے جو ہے وہ پاور دیں، آپ مجھے، اور جو ان کے پاس ہے اسے بھی وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، مینٹیننس نہیں کر پا رہے، اور وہ بھی اسی سسٹم کا ہی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایسا بنے ہوئے نا. کراچی آج کے اس گیون سینیریو میں بھی بہت اچھا کر سکتا ہے، مینٹیننس کر سکتا ہے، لیکن کراچی نہیں پورے پاکستان میں آپ کو تھرڈ ٹیئر آف دی لوکل گورنمنٹ کو انہانس کرنا پڑے گا. ایک مثال آپ کو دیتا چلوں پھر آگے ہم چلتے ہیں. 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے 2010 کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ سے اکاؤنٹ 4 اس کو کہتے ہیں کہ آکٹرائز ضلع ٹیکس جو ہے وہ 1/6 آف دی GST یہ ڈائریکٹ ملک کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں وفاق دیتا تھا. یہ فارمولا، یہ جو آکٹرائے چنگیاں لگتی تھی نا پورے پاکستان میں، نواز شریف صاحب کے 99 نواز شریف صاحب کے زمانے میں 91 والے دور میں تمام ملک کے بزنس مین ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ ہماری گاڑیوں کو روکتے ہیں، آپ یہ کریں کہ آپ ہم سے یکمشت کچھ لے لیں. ڈیسائیڈ ہو گیا 2.5% آف دا GST جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا اور وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو دے دیا جائے گا. چنگیاں ختم کر دیں. 2006 میں مشرف صاحب کا زمانہ تھا، پھر اس فارمولوں کو ریوائز کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں 1/6 آف دا GST جو ہے وہ ہم کاٹ کر صوبوں ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دیں گے. 2010 تک یہ پیسے ڈائریکٹ GST کے اکاؤنٹس میں آتے تھے. 2010 میں جب 7واں NFC ایوارڈ کا ٹائم آیا اور یہ وقت 18، تو یہ صوبے سارے مل کر گئے اور کہا وفاق کو کہ جو آپ پیسہ ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں نا ہم انہیں دے دیں گے، آپ اس کو NFC میں شامل کر دیں، ٹھیک NFC میں ہمیں دے دیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ 1 روپے بھی انہوں نے اس ہمارے نام پہ ڈسٹرکٹ کے نام پہ، اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں کہ پورے پاکستان ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لے کر انہوں نے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیا. اگر فرض کریں وہ ان کے پاس جا رہا ہے سارا، وہ ان کے، ابھی آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف کراچی کو اسی فارمولے پہ پیسہ مل رہا تو جو پچھلا سال گزرا ہے اس پہ کتنے پیسے ملتے؟ کراچی کو اس حساب سے 326 ارب روپے ملتے، 326 اس اکاؤنٹ GST کا 1/6 326، پھر 200 بلین ہمارا سیس جو کہ ایئرپورٹ پہ جمع ہوتا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا، پھر ہم جو ہے وہ سندھ کی آبادی کا 38% ہیں، تو اگر 1000 کی PSDP ہے سندھ کی، اس کا 38%، پھر ہمیں 380 ارب، یہ کوئی 800 ارب روپے ہمیں ایسے بغیر ڈیمانڈ کے کراچی کو ملتے، جو کہ 80 ارب روپے بھی، 800 نہیں 80 ارب روپے بھی نہیں ملے. اس بجٹ کی بات بتا دوں، تقریباً 18,000 کا آپ کا بجٹ ہے، 8,884 ارب روپے ڈیویزبل پول میں آپ پائی چارٹ دیکھیں نا الیکشن اس کا، 8,884 ارب روپے آپ نے صوبوں کو دے دیے، صوبوں کا فنڈ دے دیا. ٹھیک ہے، یہ 8,800 ارب روپے صوبوں کو نہیں ملے، 4 انڈیویجولز کو ملے جس کو آپ وزراء اعلیٰ کہتے ہیں. اب اس 8,000 پہ کے آگے کا میکینزم نہیں بنا ہوا. ایک فارمولے کے تحت NFC ایوارڈ میں فارمولا ہے، اس پہ آپ نے 8,000 ارب تو لے لیے، اب آپ کے اس 8,000 ارب کو نیچے کیسے جانا ہے اس کا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک مختصر سا سوال، دیکھیے پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو بھی کسی سٹیج پر کراچی کے لوگوں کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی، تو کیا وجہ ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹس لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، جو بدترین صورتحال ہے کراچی کی، اور وہ اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ ڈمپر ہر دوسرے دن ایک موٹر سائیکل والے بچے کو کچل دیتے ہیں، کوئی اس کا حل نہیں ہے، اور ڈمپر کو بھی آگ لگتی ہے، اگلے دن پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. سیوریج کا نظام نہیں ہے، گٹر میں بچے گرتے ہیں. ہاں ڈمپر جو ہے وہ اب وہ ڈمپر والے فیصلہ کر رہے ہیں حکومتیں کیسے چلیں گی. سڑکیں صرف گڑھے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، پولیس کا نظام نہیں ہے. اس سارے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی اکانومی کھڑی ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کراچی کی بلیڈنگ بند نہیں کریں گے. کراچی کی بلیڈنگ، اگر آپ کراچی کا یہ خون رسنا بند نہیں کریں گے، کراچی آپ پاکستان کو کھڑا ہی نہیں. یہاں مجھے ایک سلور لائننگ نظر آتی ہے. ہمیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے بات کریں، بھائی پیپلز پارٹی ہم سے کیوں بات کرے گی؟ ابھی تو وہ ملک چلا رہے ہیں، ابھی ان کو پتہ ہے وہ نمبر اپنے آگے پیچھے کریں گے ملک کا پورا نظام گر جائے گا، وہ ہمیں کیوں بات کریں گے؟ آج وہ تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب وزیر اعظم بننا ہوگا، جب ان کو ووٹ چاہیے ہوں گا، جب وہ ہم سے بات کریں گے، اور وہ ٹائم آ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ہم تو کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وزیر اعظم کے، وہ ہیں کینڈیڈیٹ. یہ ہوتی ہے جو ہے نا فار ریچنگ، فار سائٹڈنس. لیکن آج ان کو اپنے اس طاقت میں ہمیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم بہت ہی حقیر سی کوئی چیزیں ہمیں ان کو نہیں بات کرنی چاہیے، اور ہماری کوئی اور مدد بھی نہیں کر رہا.
لیکن ہمارا اگین میں بات کر رہا تھا کہ میں تو اب اپنی جو ہے وہ تباہی بربادی کا رونا روتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو یہ رو کے بول کے مجھے ہم پر کسی نے ہمارے زخموں پر مرہم نہیں رکھا. ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی کوئی باہر کی طاقت ہو گئی کہ جس سے بات نہیں کی جا سکتی. پیپلز پارٹی بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے، تو کیا اور جو ہے وہ طاقتور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ جن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی ہے لوگ. ہم ان گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں کہیں آپ نے دنیا کے کسی، اچھا چلو بھائی ایک دفعہ مر گئے، کیا یہ گارنٹی اس کے بعد ایسے اقدام لے لیے گئے کہ اگلا بچہ نہیں میرے گرے گا؟ نہیں بھائی، وہ بچہ نہیں گر رہا تو اور بات ہے، ورنہ اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. ایک آگ لگتی ہے بلڈنگ جلا دیتی ہے پوری، جب تک وہ بلڈنگ جل کے گر نہ جائے جب تک وہ آگ نہیں بجھتی. تو سر میرے بتانے پہ اب مسئلہ نہیں ہے نا. پاکستان کا 2 سی پورٹس ہیں پاکستان کے، دونوں سی پورٹس آپریشنل کراچی میں. آپ وہ سی پورٹ لے کر کہیں نہیں جا سکتے. ہم نے تیسرا گوادر بنایا ہے جو کہ ابھی آپریشنل نہیں ہے. پاکستان کی وہ جو ایک نیچرل لوکیشن ہے کراچی کی، جو کہ پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، آج بھی آپ کی اکانومی کو 50% سے زائد جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کو ہیومن ریسورسز دیتا تھا، آپ کو انڈسٹری دیتا تھا، آپ کو ایکسپورٹ کر کے دیتا تھا، آپ کو ٹیکنالوجی دیتا تھا. آپ نے تو ہمیں اتنے کٹ لگا دیے ہیں. آپ مجھے پینے کا پانی نہیں دے رہے بھائی. آپ مجھے 80% کراچی والوں کو پینے کا پانی خریدنا پڑتا ہے، کچی آبادی والے کو بھی اور ڈیفنس والے کو بھی. اور سنا 26,000 کا ٹینکر. اور ایک دن کی بات ہوتی، ایک سال کی بات ہوتی، پچھلے کئی سالوں سے یہ ہے. میرے نوجوان کے لیے صرف فوڈ پانڈا میں نوکری ہے. ہم کوٹا سسٹم کی تحریک لے کر اٹھے، ہمیں الطاف حسین نے لگایا کہ بھائی یہ کوٹا سسٹم نامنظور. وہ کون سا کوٹا سسٹم جس میں 40% سندھ کی نوکریوں میں اور ہمیں جو ہے وہ ایڈمیشن میں کوٹا ملتا تھا، وہ ہم نے کہا نامنظور. ایک نسل کٹ گئی، مر گئی، شوزہ قبرستان بنا لیا. آج کی جو حکومت ہے وہ اس 40% کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. جب ان کا دیہی کوٹا 60% ختم ہو جاتا ہے، اس 40% شہری کوٹے کو جعلی ڈومیسائل بنا کے وہ کوٹا بھی کھا جاتے ہیں. ایک نوکری نہیں ہے 5.5 لاکھ نوکریوں میں لڑکے کو. تو بھائی پیپلز پارٹی اگر حکومت میں ہے اور بہت پاورفل ہے تو اسی ملک کی جماعت ہے نا. کوئی ان سے بیٹھ کر سینسیبل بات کرنے والا، میری تو طاقت نہیں ہے، ہمیں تو لیفٹ نہیں کراتے. کوئی ان سے سینسیبل بات کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ اس ملک کو کسی نظام کے تحت چلائیں گے نا. اس ملک کا جب ہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی کراچی 1966 تک کیا وفاقی دارالخلافہ نہیں تھا؟ ہاں بالکل وفاق کا حصہ تھا. دنیا میں کئی ممالک ہیں جن کے پاس 2 کیپٹلز ہیں. ایک ان کا فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے اور ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہوتا ہے. کراچی کا پوٹینشیل جو کہ پورے پاکستان کے لیے کسی اس جیسی بیڈ گورننس والی گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کرنے والا یہ شہر ہے جو جس کی جان، جس کی پورے پاکستان کی اکانومی کی جان جس شہر میں ہو، اس کو آپ کسی اور کتنا ٹائم دیا آپ نے؟ 18 سال دے دیے. اگر ٹھیک ہونے والے لوگ ہوتے، ہو جاتے نا ٹھیک. اس لیے اب ان سارے مسائل کو اب لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ جو بات اب ہمارا چیئرمین جو ہے وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا. اب ہمارا چیئرمین ایکسٹینشن والا چیئرمین ہے. اب بھائی اب میں کہہ رہا ہوں بھی مصطفیٰ کمال کی وفاقی وزیر صحت بننا، دیٹ واز دی آبجیکٹو. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے اوپر. اگر یہ میری منزل تھی تو میں وفاقی وزیر بن کے کہتا ہوں کہ بھئی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی منسٹری کے اوپر جس کے اوپر میرے شہر میں یہ ہو رہا ہے، جو میری کانسٹیٹوئنسی میں یہ ہو رہا ہے. ہم تو اس جگہ پہ اس جگہ کو اس لیے ہم نے آکوپائی، ہمیں جب دی گئی ہمیں آکوپائی کیا کہ میں لوگوں کی بات، اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بات، کراچی کی بات کرنا، پاکستان کی بات کرنا ہے. کوئی ایسا آج اگر فرض کریں کہ وزیر اعظم ہماری بات کو انڈورس کر رہے ہیں تو ہمارے اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. آج اگر فیڈرل کیبنٹ میری آئینی ترمیم کو مان رہی ہے تو میرے اس جگہ کی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے نا. آج اگر اس بات پہ یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں تو میں اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے کر پا رہا ہوں نا. یہ والی بات، یہ میری منزل نہیں ہے عمار بھائی، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ وفاق ہے. ورنہ تو کوئی وزیر آپ کو لوگوں کو ناراض کرتا ہوا دکھتا ہے؟ نہیں، وزیر ناراض کرتا ہوا نہیں دکھتا. اس سے بڑا عہدہ کیا ہوگا پاکستان میں کہ میں وفاقی وزیر ہوں تو مجھے تو لوگوں کو خوش کرنا چاہیے.
سر یہ میری منزل نہیں ہے. اچھا، وہ تو الطاف حسین نے ہمیں بنا رکھا تھا, پھر ہم الطاف حسین کو نہیں چھوڑتے نا, الطاف حسین نے بھی ہمیں سب کچھ بنا رکھا تھا. تو اگر ہمیں اگر وفاقی وزارت اور یہ عہدے اور یہ تمام آسائشیں جو ہے وہ یہ اگر ہمیں ہماری منزل و مقصود ہوتی تو ہمیں الطاف حسین کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پھر ہم نے مصطفیٰ کمال کے کئی روپ دیکھے. ہم نے ان کو میئر کراچی کی صورت میں بھی دیکھا, ہم نے انہیں وفاقی وزیر کی صورت میں بھی دیکھا, اور اب ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے چیئرمین کی حوالے سے بھی آپ کوشش ضرور کریں گے, ظاہر ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے, لیکن وفاقی وزیر بڑا عہدہ ہے اور ایم کیو ایم کا چیئرمین بھی بڑا عہدہ ہے. میئر کراچی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے. آپ کیا بننا چاہیں؟ سچویشن میرے دماغ میں آپ ایم کیو ایم کے وہ میئر کراچی بھی بننا چاہیں گے؟ میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک مصطفیٰ کمال جتنی بات کر رہے ہیں اس کا اس کی ذات کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. کوئی اپنی پوسٹ دیکھ کر میں اپنے نیریٹو نہیں بنا رہا. نہیں, یہ تو سچویشن ہے, یہ تو ساری سچویشن ہے, حالات ہیں, یہ تمام جو میں آپ کے سامنے یہ سارا آپ خود بیان کر رہے ہیں, سارا آپ خود دیکھ رہے ہیں. یہ سچویشن ڈٹرمن کرے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے تو میرا کوئی عہدہ, کوئی پوزیشن, کوئی منسٹری, کوئی یہ میرا ٹارگیٹ میرے شہر کی فلاح ہے. اس میں بسنے والے 3.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے, اور اس کراچی کو پاکستان کے لیے جو آج وہ دودھ دینے والی گائے ہے اس کی دودھ کو بحال کرنا ہے. جو بلیڈ پاکستان IMF اس کوگمائر سے دلدل سے نہیں نکال سکتا, کراچی نکال سکتا ہے. آج آپ اس کی پوٹینشل کو 10% بھی ٹیپ نہیں کر رہے. عمار بھائی پیسے کی کمی نہیں ہے, نیتوں کی اور ایڈمنسٹریشن کی کمی ہے. یہ پیسہ 8,848 ارب روپے آپ نے جو صوبوں کو دیے ہیں, اگر یہ لوگوں تک اس کا 50% بھی پہنچ جائے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو کر یونین کاؤنسلز کے ذریعے, پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے پاکستان میں باہر آ جائے, کوئی گلی کچی نہ رہے, کوئی علاقہ پانی کے بغیر نہ رہے. آپ نہیں اور اتنے لیڈرز, آج آپ 1200 آفیسز سے پاکستان چلاتے ہیں, جو ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر ملا کے یہ ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں. 226 کروڑ کی آبادی, 26 کروڑ ہو گئی یہ بائی دا وے, چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے پاپولیشن تو مجھے ایگزیکٹ روزانے کی پاپولیشن 26 کروڑ کی آبادی کو 1200 آفیسز سے آپ چلاتے ہیں. ایک وقت میں اگر لوکل گورنمنٹ ہو 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 آفیسز, کہاں 1200, کہاں 1200 آفیسز. اور جو کرکس ہے نا آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گورننس بہتر کی ہوتی, اور یہ کسی ایک صوبے, کسی ایک شہر کی بات تھی, سارے پاکستان کی گورننس بہتر ہوتی تو آج بہت سارے مسائل جو لگ رہے ہیں وہ مسائل نہ ہوتے. مصطفیٰ بھائی, جب بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن آج جس جذبے سے اور جس دکھ سے بھی آپ نے بات کی ہے اس سے ہمیں بہت کچھ نہ صرف سیکھنے کا موقع ملا ہے, بہت کچھ سوچنے کا بھی موقع ملا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ, اور میں ملتمس رہوں گا, آئندہ بھی آپ سے درخواست کرتا رہوں گا کہ آپ تشریف لایا کریں اور ہمیں کچھ سکھایا کریں.